إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك واللعن على أعدائهم الشاركين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وأنها لتقوم في محرابها يصلون عليها 70,000 ملك من المقربين وينادون بما نادت به الملائكة مريم يا فاطمة إن الله اصطفاك وقهرك واصطفاك على نساء العالمين صلوات محمد. اس میں 40ویں وغیرہ کی مجلس میں رشتہ دار آ رہے ہیں، یہ دو آ رہے ہیں، کسی کے ناشتے کے چکر ہے، کسی کے بیگ رکھنے کے چکر ہے، آدمی مصروف ہو جاتا ہے اور مصروف ہونے کے بعد اصلی چیز بھول جاتا ہے. لیکن بہرحال ذاکر کی ذمہ داری ہے کہ کرنے والے کا نقصان کیوں ہو، لہٰذا ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے اس نیت سے کہ جس مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے بخش دیجیے. بسم اللہ الرحمن ہمارے شاگرد سے بیچارے ایک ہفتہ ہوتا ہے ان کے والد کا انتقال ہو گیا. سنی معیم کے بعد وہ پرسوں جب گفتگو چلی 40واں کا ہونا تو ہر آدمی اتوار ڈھونڈتا ہے، گھر میں چھٹی ہے گھر سے تو انہوں نے کہا اتوار تو اب نہیں ممکن ہے. تو کہنے لگے کہ تو کوئی اور چھٹی بیچ میں نکل آئے تو انہوں نے کہا شاید 2 اپریل بھی کوئی چھٹی ہے دیکھ لو. تو انہوں نے اچھا بتاتا ہوں مولوی صاحب. آدھے گھنٹے کے بعد ان کا فون آیا کہ 2 اپریل تو نہیں ہو سکتی چاہے اتنی بڑی چھٹی. ہم نے کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہنے لگے سنیچر ہے. نہیں سنیچر شنبہ ہے، سنیچر ہے اور عورتیں کسی قیمت پر راضی نہیں ہیں. تو اب یہ ہم نے نہیں پڑھا کہ اگر سنیچر کو مجلس ہوگی تو وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صرف نہیں کھل پائے گا مردے کا، وہاں تک اصالِ ثواب نہیں پہنچ پائے گا، پتہ نہیں. لیکن یہ پرابلم بہرحال ہمارے سماج میں ہے کہ ہم آپ جو کچھ کرنا چاہیں عورتوں کے آگے بے بس ہوتے ہیں. فیکٹ ہے. سنیچر جو ہے وہی کیس یہاں بھی ہے. یہ پچھلی مجلس ہم کو یاد ہے نہیں کہ یہاں کی میں نے پڑھی عباس باغ کربلا میں مجمع بھی ٹھیک ٹھاک تھا، پبلک بھی ٹھیک ٹھاک ہوگی، محلہ ہے. اب یہ عورتوں کا مشورہ رہا ہوگا چاند سی گھر پہ ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ فرشتے جو ہے وہاں نہیں پہنچ پائیں گے ثواب لے کر کے، گھر ہی سے لے گئے. اب گھر کا حال یہ ہے کہ اب میرے سامنے جو مجمع ہے وہ آپ ملاحظہ فرما لیجیے. اب اگر مجھ کو کسی سے اور کچھ کرنا تو مجھ کو گھومنا پڑے گا. بہرحال اب آئے ہیں گھنٹہ بھر تو پڑھنا، اس سے کم پڑھیں گے بھی نہیں. سنیے اور چاہے نہ سنیے. اس لیے کہ آج کی تاریخ بڑی عظیم تاریخ ہے، آج کی تاریخ بڑی سخت تاریخ ہے، عاشور سے کم نہیں ہے. اب اس میں کیا وجہ تھی کہ میں چوک گیا؟ اس سے پہلے مجھ سے لوگوں نے کہا صاحب اتوار کو 40واں پڑھنا. میں نے کہا 3 جماعت ثانی ہے، شہزادی کی شہادت کی تاریخ، میں کسی کی اصالِ ثواب بھی نہیں پڑھوں گا. ابو علی نے فون کیا پتہ نہیں کہ جھٹکے میں تھا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو بہرحال ٹھیک ہے اصالِ ثواب کوئی خدا نہ خواستہ منع نہیں، لیکن اب چونکہ شہادت کی تاریخ ہے لہذا کسی اور چیز کے بجائے
آپ سنیے نہ سنیے، واہ واہ کیجیے نہ کیجیے، شہزادی کا تذکرہ 50-55 منٹ گھنٹہ پر ہونا چاہیے۔ میں نے جس حدیث مبارک کو عنوان کلام قرار دیا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے پوری کائنات پیش کر رہی ہے اس پر فاطمہ زہرا، لولا کا لما خلقت الافلاک، میرے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ پیدا نہ کرتا، ولولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو پیدا نہ کرتا، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ سر وجود کائنات حضرت صدیقہ کا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کا نام سنا ہے آپ نے؟ اور سب آپ کے نیچے کیا ہے؟ فرش ہے نا؟ فرش ہے، فرش اور آپ کے بیچ کیا ہے؟ نہیں معلوم، ہم کو بھی نہیں معلوم۔ اگر کبریت احمر نہ پڑھتے تو روایت ہے کہ جب سنیے چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ، چھٹے امام نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ بتاؤ تم لوگ کبھی آپس میں بیٹھتے ہو اور ہم اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، فضائل بیان کرتے ہو؟ تو کہنے لگا ہاں مولا اکثر۔ امام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری اس بزم میں میں بھی آگے بیٹھوں۔ ہوگی بات۔ اب ایک کبریت احمر میں یہ روایت ہے کہ اب آپ کو نہیں پتا، ہم کو نہیں پتا، روایت کہتی ہے کہ جب انسان کہیں ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں فضائل اہل بیت بیان ہوتے ہیں تو فرشتے اس انسان کے نیچے رضا الہی کے لیے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ تو ہم کو اور آپ کو تورک ملے گا، کہیں کوئی چیز بانٹ دی جاتی ہے، کہیں کھانے کی شکل ہوتی ہے، ذرا کچھ تورک ملتا ہے نا۔ یہ بیچارے جو آپ کے نیچے جو اپنا پر بچھائے بیٹھے ہیں ان کا تورک کون دے گا؟ جواب یہ بھیا ہم کو دکھائی دے تو ہم دے دیں، ہمارا اگر چلے تو ہم دے دیں، ٹھیک ہے؟ ہم کو نہیں دکھتے، ہمارا نہیں چل پائے گا، ہم نہیں دے سکتے، لیکن وہ تو سب کو دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ جس کو انسان تورک نہیں دے سکتا اس کو اللہ تورک عطا کرتا ہے۔ اب جب مجلس یہاں سے ختم ہوتی ہے اور یہ فرشتے چلتے ہیں تو تورک بالکل ملنا چاہیے نا، تو نوری ہے تو نوری تورک ہوگا۔ ہم لوگ بچپنے میں لکھنؤ میں بعض مجلسیں ہوتی تھی بغیر حصے کے، اب بھی ہوتی ہوں گی، نازل امام بڑے وغیرہ، ہمیں کیسی مجلس کہہ رہے نوری مجلس تھی، تو نوری مجلس کا مطلب ہے نور کا حصہ نا، تو ہم لوگ کو ملے نہ ملے فرشتوں کو نور کا حصہ۔ یہ جب جاتے ہیں واپس اپنے پویلین میں تو وہاں جو فرشتے نہیں آ رہتے تو کہتے ہیں کیا بات ہے، بڑی زبردست ہے یار، کہاں سے لائے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں ارے یار ہم لوگ اتفاق سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک جگہ جو ہے وہ فضائل اہل بیت کی نشست ہو رہی تھی، ہم لوگ اس میں چلے گئے، یہ اس جو ہے وہ فضائل اہل بیت کا عطر ہے۔ کبریت احمر میں یہ روایت ہے۔ اب وہ بیچارے فرشتے کہتے ہیں بتاؤ یار کہاں ہے؟ کہتے کہاں کیا؟ آج شہزادی کی شہادت کے مجلسیں اتنی مجلسیں تھی کہ مولانا بغیر چائے وائے پیے ممبر سے اترے بھاگے پبلک اپنے اپنے گھر، سب کو کئی کئی مجلسوں میں شرکت کرنی تھی، اب وہاں کچھ ہے ہی نہیں، مجلس ختم ہو گئی۔ فرشتے کہتے ہیں یار وہ جگہ تو ہوگی جہاں مجلس تھی، وہ جگہ تو ہے جہاں مجلس تھی، کہاں جگہ کا وہ جگہ ہی بتا دو۔ اب روایت کا جملہ ہے فرشتے آتے ہیں جہاں سے آپ اٹھ کے جائیں گے نا تبرکن اپنے پروں کو اس جگہ سے نصب کرتے ہیں۔ یہ ہے بزم نشست ذکر اہل بیت کی۔ اب جس کے ذکر کے لیے ہر امام خواہش مند ہو پھر اس کی مجلس کا حال کیا ہوگا؟ جابر بن عبداللہ انصاری کا نام سنا ہے آپ نے نا؟ پیغمبر کے یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے پیغمبر کے علاوہ کئی اماموں کا دور دیکھا ہے، اور انہی کے ذریعے پیغمبر نے ہمارے 5ویں امام کو سلام بھی کہلوایا بھیجا۔ کتاب گاڑی موجود ہے، ہم سمجھے کہ ڈرائیور صاحب تب تک پلٹ آئیں گے، خیر وہ ابھی پلٹے نہیں، لہذا جتنا زبانی یاد ہے وہ سن لیجیے آپ۔ صلوات بر محمد۔ اس میں جو ہے وہ اس
کی جلد نمبر 43 کا پیج نمبر ہے 64 بحار الانوار کا. اس میں روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے ایک دن 5ویں امام سے کہا کہ مولا آج حدثنی بحدیث، آج ایسی ایک حدیث سنا دیجئے اپنی جدہ ماجدہ جناب فاطمہ کے فضائل میں، کہ جب ہم آپ کے شیعوں میں بیان کریں تو آپ کے شیعہ مست ہو جائیں، آپ کے شیعہ ہوش ہو جائیں. تو یہ میری نظر میں پہلی جو ہے یہ روایت گزری ہے جس میں امام کو موضوع دے کر کے بیان لیا گیا. کہ جب میں آپ کے شیعوں کے درمیان وہ حدیث نقل کروں فرق ہو گیا ایک، تو آپ کے شیعہ خوش ہو جائے وہ حدیث سن کر. جب یہ اصرار کیا انہوں نے خواہش کی جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی پیغمبر نے، تو ہمارے اور آپ کے 5ویں امام نے کہا کہ سنو جابر، یہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بیان کیا ان کے جد نے، دادا نے، یعنی مولائے کائنات نے. مولائے کائنات سے بیان کیا رسول اللہ نے. کتنا زبردست سلسلہ ہے روایت کا. مجھ سے چوتھے امام نے، ان سے مولائے کائنات نے، ان سے رسول خدا نے. صلوات محمد نعرہ صلوات. وہ اس دن کی طرح لمبی نہیں ہوگی آج. تو جابر نے کیا کہا مولا ایسی حدیث سنا دیجئے کہ جب اس کو ہم آپ کے شیعوں کے درمیان بیان کریں تو سن کر کے خوش ہو جائیں شیعہ. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سنو جابر، مجھ سے میرے والد نے، ان سے ان کے جد نے، ان سے رسول اللہ نے بیان نے. کہا یہ بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ 64 کہ جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا زمان کا وقت ہوگا، تو انبیاء کے لیے ممبر رکھے جائیں گے نور کے، جس میں سب سے اونچا ممبر میرا ہوگا. پیغمبر سے چل رہی نا، سب سے اونچا ممبر میرا ہوگا. میں اس ممبر پر بیٹھوں گا، آواز قدرت آئے گی یا محمد اختب، ذرا تقریر فرمائیے، آج آپ خطبہ دیجئے. پھر میں اخطب بخطبتیں، ایسا خطبہ دوں گا کہ جس کو کسی نبی نے آج تک سنا ہی نہ ہوگا. دیکھیے پڑھنا اور ہے، سننا، پڑھنا تو دور کی چیز ہے، آج تک کسی نے سنا ہی نہ ہوگا. اس کے بعد اوصیہ کا ممبر لگے گا، اس کے بیچوں بیچ میرے وسیع علی ابن ابی طالب کا ممبر، سب سے بلند آواز قدرت ہے کہ علی تم خطبہ دو. اور علی بھی ایسا خطبہ اس دن دیں گے قیامت میں کہ کسی وسیع نے آج تک ایسا خطبہ سنا ہی نہ ہوگا. پھر اولاد انبیاء کا ممبر لگے گا اور اس میں میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا ممبر ہوگا. آواز قدرت آئی کہ تم دونوں خطبہ دو، اور ایسا خطبہ حسن حسین کا ہوگا کہ اولاد انبیاء نے آج تک ایسا خطبہ سنا ہی نہ ہوگا. اس کے بعد ثم ینادی منادی، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا. پھر وضاحت بھی کی، وَهُوَ جبرائیل علیہ السلام. وہ پکارنے والا کون ہوگا؟ أين فاطمة بنت محمد، أين خديجة بنت خويلد، أين مريم ابنة عمران، أين آسيا بنت مزاحم، أين أم كلثوم أم يحيى بن زكريا. کہاں ہیں یہ لوگ؟ فَيَقُمْنَا، کہ یہ لوگ کھڑی ہو جائیں. جب یہ لوگ کھڑی ہوں گے تو آواز قدرت آئے گی لِمَنِ الْكَرَمِ الْيَوْمِ،
آج کرم کس کے لیے ہے, کس کے پاس ہے؟ فیقول محمد وعلی والحسن والحسین للہ الواحد القہار. آج کسی کے پاس نہیں, بس خدا واحد و قہار کے پاس کرم ہے. جیسے یہ اعلان کریں گے یہ لوگ کہ کرم بس اور بس اللہ کے لیے ہے, فیقول اللہ, اللہ آواز دے گا وجعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ, اور اب میں نے اپنا کرم عطا کر دیا ہے محمد کو, علی کو, حسن کو, حسین کو, فاطمہ کو. صلوات لیکن میں یہ سب عطا کر رہا ہوں ان پنجتن پاک کو. اس کے بعد ثم یاتی بناقۃ من نور, پھر جبرائیل آئیں گے, نور کا ناقہ ہوگا جس پر صدیقہ طاہرہ سوار ہوں گی. اب آواز قدرت آئے گی, یہاں جبریل کی بات نہیں ہے. فیقول اللہ یا اہل الجمع تقطعوا رؤوسکم وغضوا الابصار, اے محشر والو سر اپنا جھکا لو, آنکھیں بند کر لو, اس لیے کہ فاطمہ زہرا بہشت کی طرف تشریف لے جا رہی ہے. اور عالم یہ ہوگا اس ناقے کے ساتھ کہ 1,00,000 1,00,000 ہوا نا, 1,00,000 فرشتے فاطمہ زہرا کے داہنی طرف, 1,00,000 فرشتے فاطمہ زہرا کے بائیں طرف, 1,00,000 فرشتے اپنا پر بچھائے ہوئے اس نور کے ناقے کے پر اٹھائے ہوئے اس طریقے سے لے کے آئیں گے فاطمہ زہرا کہاں, الی باب الجنہ, جنت کے دروازے تک, گیٹ تک. جناب فاطمہ زہرا وہاں جا کے رک جائیں گی, ٹھہر جائیں گی. آواز قدرت آئے گی یا بنت حبیبی, اے میرے حبیب کی بیٹی, یہ توقف کی سبب کیا ہے؟ میں نے آپ کے لیے جنت آمادہ کر دی ہے, جنت سے مچائیے آپ, کیا وجہ ہے اس توقف کی؟ روایت کہتی ہے, امام فرماتے ہیں اس وقت شہزادی کہیں گی کہ پالنے والے آج میں اس موقع پر اپنی قدر و حیثیت جاننا چاہتی ہوں. صلوات محمد. آج میں اپنی قدر اور اپنی حیثیت جاننا چاہتی ہوں. آواز قدرت آئے گی, اچھا تو ارجعی, جائیے آپ واپس. کہاں؟ عرصہ محشر میں. فانظری, اور غور کیجیے, جس کے دل میں بھی آپ کی یا آپ کی ضرورت, جس کے دل میں بھی آپ کی اور آپ کی ذریت کی محبت ہے, خذیہ بیدہ, اس کا ہاتھ پکڑیے, جنت میں داخل کر دیجیے. اب یہاں سے بعض روایتیں میں اپنے رفقا سے کہتا ہوں, دوستوں سے, کہ کچھ روایتیں وہ ہیں کہ جس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کے لیے دیہاتی ہونا ضروری ہے. صلوات مرسا, آپ تو گاؤں کے ہیں نا, دیہات ہے, عالمی ٹیچر ہے, گاؤں کا ہونے سے کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے, سمجھے آپ. تو آپ بٹائی پہ دیتے ہیں اپنا کھیت, یا بٹائی پر ہے نا, تو وہ جو بٹائی پہ گیہوں ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں, سیل کر دیتے ہیں, رکھتے ہیں, دھیرے دھیرے لاتے ہیں, رکھتے ہیں, دھیرے دھیرے لے کے آتے. گاؤں والے جو ان کو اندازہ گیہوں کے ساتھ نسخہ تو جناب یوسف نے دیا تھا کہ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلَتِهِ, اس کو جو اسی خوشے میں چھوڑ دو گیہوں خراب نہیں ہوگا. اور وہ قانون اب تک چلا آ رہا ہے کہ گیہوں کو لوگ بھوسے میں رکھتے ہیں. یہ جناب یوسف کی دی ہوئی کیا ترکیب ہے, فَذَرُوهُ فِي سُنبُلَتِهِ. تو اب لیکن اس کے باوجود صاحب زمانہ یہ سیلن ہو گئی, بارش ہو گئی, کچھ ہو گیا, وہ صاحب گیہوں کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے. تو میں اپنے اوپر بھی بتاتا ہوں, مرسا کو شاباش, اپنے کو گاؤں میں کہتے ہوئے, لیکن میں بالکل گھام اور خالص دیہاتی آدمی ہوں. اس لیے کہ جس وقت حضرت آدم پیدا ہوئے تھے کسی سٹی میں پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ میری آنکھوں میں دیکھا, جب روایت پڑھی تو فوراً
فوراً دماغ وہاں پہنچا. ہوتا یہ ہے کہ جب گیہوں وغیرہ اس میں گھل لگ جاتے ہیں, خراب ہو جاتا ہے 4-6 مہینے کے بعد, ارے یہ تو بھول ہی گئے کہ یہ کرشی یونیورسٹی کے ہے, سمجھا. جب گیہوں خراب ہو جاتا ہے تو وہ سب بھوسے سے یا جو بھی جو ٹین وغیرہ اس میں رکھا وہ نکالا جاتا ہے. تو ہم لوگ کہتے ہیں بھیا جاؤ ذرا سے چلو بھی چلے جاؤ 4-6 روپے بنا لاؤ. وہ آگے صاحب اس کی صفائی شروع ہوئی. اب جو صفائی ہوئی, دھوپ میں ڈالا, جو بھی کیا صفائی شروع ہوئی, تو صفائی کے بعد خراب الگ کر دیے گئے, اچھے الگ, اچھے والے پھر رکھ دیے گئے وہیں, خراب والے کو سامنے گھول میں پھینک دیا گیا. تو یہ میری اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے گھر کا حال یہ ہے, تو گھول میں پھینک دیا گیا. تو اب صاحب مرغ پرندے آتے ہیں, تو جو خراب پھینکا گیا ہے اس میں ہر دانہ خراب نہیں, 100%, 99.9 بھی اگر خراب ہے تو 10-20 دانے اچھے اس میں ہیں. پرندوں کا کام یہ ہے کہ وہ آتے ہیں اپنی منقاروں سے, پنجوں سے ہٹا ہٹا کر کے جو خراب دانوں کے بیچ اچھے پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں. اگر بہار میں یہی مثال 5ویں امام نے دی ہے کہ اب اللہ کہے گا اے فاطمہ تم واپس جاؤ محشر میں, اور جس کے دل میں بھی تمہاری یا تمہاری اولاد کی ذرہ برابر محبت ہے اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت تک پہنچا دو. امام فرماتے جیسے خراب دانوں میں سے پرندے اچھے دانے چن لیتے ہیں, ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ اپنے عاشقوں کو چن لیں. صلوات محمد ویسے فاطمہ چن لیں. اب صاحب جو ہے وہ what's your name sir? محمد محسن صاحب, وسیع حسن صاحب سے یہ خود ہی اپنی آفت میں پڑے تھے, سمجھا, ٹینشن لگا ہوا تھا, جہنم میں پھینک دیے گئے تھے وسیع صاحب. تو اب صاحب یہ جگاڑ جو ہوا تو جناب فاطمہ کے سہارے بچ نکلے. اب وہاں پہنچے تو اگلا فقرہ امام کا یہ ہے کہ اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا. کس کے؟ یہ جو فاطمہ کی شفاعت سے بیٹھ ہوئے ہیں, اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا, اور یہ لوگ صاحب ویسے ہی جا کے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے. آواز قدرت ہے کہ یا احبائی, ارے میرے دوستوں کیوں کھڑے ہو گئے, ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی, ہم نے تم کو زہرا کے صدقے میں معاف کر دیا, کیوں رکے کیوں ہو؟ سیم یہی یہ بھی کہیں گے, خدا آج کے دن ہم لوگ اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں, ایعرف قدرنا مثل هذا اليوم, آج کے دن ہماری حیثیت واضح ہونی چاہیے. جیسے ہی یہ جملہ کہیں گے عاشقان فاطمہ, آواز قدرت آئے گی تو آپ لوگ بھی چاہیے, آپ لوگ بھی چاہیے. جس نے بھی فاطمہ کے وجہ سے تم سے محبت کی ہو, جس نے فاطمہ کے نام پر تم کو کھانا کھلایا ہو, جس نے بھی فاطمہ کے نام پر تم کو لباس عطا کیا ہو, کھانے میں پیسہ لگتا ہے, لباس دینے میں پیسہ, پانی پلانے میں تو پیسہ نہیں لگتا نا. جس نے بھی فاطمہ کے نام پر تم کو ایک گلاس پانی پلایا ہو, جس نے بھی تمہاری غیبت کو تم سے دفاع کیا ہو, ہاتھ پکڑو پیسوں میں داخل کر دو. اب امام فرماتے ہیں کہ پھر وہ ایسا چلے گا فاطمہ کا سکہ محشر میں کہ امام کا جملہ یہ ہے کہ پھر شاک, کافر اور منافق, ان تین کے علاوہ کوئی بچے گا نہیں جو فاطمہ کی طرف بہشتی نہ ہو جائے. آج اس بی بی کی شہادت کی تاریخ, آج اس زہرا کی شہادت کی تاریخ. اس میں دو طرح کے لوگ ہیں, ایک سادات کرام اولاد فاطمہ, دوسرے جو نہیں بھی سید ہیں محب فاطمہ ہیں. جو سادات کرام ہیں ان وہ اگر نہیں روئیں گے تو اولاد کیسے, وہ نہیں چیخیں گے آج کے دن تو اولاد کیسی. اور جو سید نہیں بھی ہے نا, محب ہے, وہ سن لیں
تمہاری ماں تم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جو محبت فاطمہ زہرا کو ہے تم سے. میں نے کہا آج کی میری سمجھ پر جو دماغ میں آتا ہے شاید اس سے دن نہیں ہے. فاطمہ زہرا جتنا چاہتی ہے اتنا تمہاری ماں تم کو نہیں چاہ سکتی. اسرار شہادہ میں ظاہر ہے. بابا میری شادی علی کے ساتھ ہوگی. ہاں میرا مہر جو چاہو مانگ لو. مجھ کو مال نہیں چاہیے, مجھ کو دولت نہیں چاہیے. پھر بس اتنا حق مل جائے کہ آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کر سکو. اور پچھلی روایت آپ سمجھ آ جائے گی ایسا کیا آپ کی گناہگار امت کی شفاعت. روایت کہتی ہے ادھر شہزادی کی زبان سے فقرہ نکلا, ادھر جبرائیل امین قبالہ. میں نے بڑا غور کیا مولانا کہ قبالہ کا ترجمہ کیا کیا ہے. قبالہ لے کیا قبالہ سمجھ میں یہی ایک آتا ہے کہ صاحب خدائی اسٹینڈ کہہ لیجیے اور کیا کہا جائے گا, الہی اسٹینڈ کہہ لیجیے. قبالہ لے کے جبرائیل امین نازل ہوئے. یا رسول اللہ خدا ضمانت لیتا ہے, وعدہ کرتا ہے, پرومس کرتا ہے کہ کل کو میدان قیامت میں فاطمہ کو حق ہوگا جس کی چاہے شفاعت کرے. اپنی ماں یہ کر سکتی ہے؟ اس کا تو خود اپنا مسئلہ پھنسا ہوا ہے. تو دو صورت ہے, یا تم سید ہو تو تمہاری ماں ہے فاطمہ, اور اگر تم سید نہیں بھی ہو تو تمہاری ماں سے زیادہ تم کو فاطمہ چاہتی ہے. میں نے یہ روایت 30 سال سے پہلے نہیں پڑھی تھی, اس سال اس میں ذرا سا اضافہ ہوا, یہیں سے یہ بھی سنتے چلیے. روایت کہتی ہے کہ جناب اسما سے کہا شہزادی نے کہ اسما میرا بستر لگا دو. تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا, جواب نہ ملے تو سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں. تو ابھی تک جو تک اسما گئی دیکھا فاطمہ اس دنیا میں نہیں رہے. روایت میں 2 بار ہوا. ایک بار اسما کو جلدی چلی گئی, ابھی شہزادی باحیات تھی. اسما کہتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ سر سے پیر تک شہزادی چادر میں لپٹی ہوئی. ایسا محسوس ہوا جیسے چادر کے اندر کسی سے بات کر رہی ہیں. یہ آخری وقت میں بات کس سے کر رہی ہیں؟ میں نے کان لگا کے سننا چاہا. تو جب فکرہ مجھ کو سننے میں آیا اس آخری وقت, فاطمہ زہرا کہہ رہی کہ خدا میرے بابا کی امت کو بخش دے. یہ محبت صدیقہ طاہرہ کو اپنے باپ کی امت سے. خود پیغمبر کو کس قدر محبت ہے فاطمہ سے. روایت کہتی ہے آقا کہ جب کبھی رسول اللہ مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں بھیا بند کر دو اس کو بھائی, ایسی کوئی درمی نہیں. جب کبھی پیغمبر مدینے سے باہر جاتے تھے تو سب سے پہلے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے. جب واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے. کیوں؟ تاکہ باپ اور بیٹی کے درمیان جدائی کا وقفہ کم سے کم ہو. داہنا ہاتھ فاطمہ کے سر کے نیچے رکھتے تھے. کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا رسول اللہ. جب کبھی پیغمبر کی بارگاہ میں حضرت زہرا آتی تھی پیغمبر احترام فاطمہ میں کھڑے ہو جاتے تھے. نہیں کہ کھڑے ہوتے تھے بلکہ ہٹتے تھے, جھکتے تھے, اس پشت دست کو چومتے تھے. وَاجْلَسَهَا عَلَى مَكَانِهْ, یا بعض کتابوں میں وَاجْلَسَهَا فِي مَكَانِهْ. اس پر بھی علماء نے بحث کی ہے کہ اللہ ہے تو کیا مطلب نکالا جائے, فی ہے تو کیا بحث ہوگی. رجل اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھلاتے تھے. جب آیت تطہیر کا نزول ہوا کہیں ہے 6 مہینہ, کہیں کسی کتاب میں ہے 9 مہینہ. صحیح بات یہ ہے کہ جب تک زندہ تھے روزانہ فاطمہ کے دروازے پر جاتے تھے نماز صبح کے وقت. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہہ کے سلام کرتے تھے. یہ محبت پیغمبر کی ہے. اب ادھر پلٹ کے آئیے, ویسے ہی جیسے پیغمبر فاطمہ کو چاہتے تھے ویسے ہی فاطمہ. ظاہر سی بات ہے جس کو اپنے باپ کی امت سے اتنا لگاؤ ہو اس کو خود اپنے باپ سے کتنا لگاؤ ہوگا.
میں آج ایک نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اس میں مسائل شروع کرتا ہوں. جس کو اپنے امت سے بابا کتنا لگاؤ ہے، اس کو اپنے باپ سے کس قدر لگاؤ ہوگا. چنانچہ صلوات محمد اس قدر چاہتی تھی کہ ایک لمحہ بغیر بابا کے شہزادی کو سکون نہیں تھا. اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھ پاتی تھی. روایت کہتی ہے کبھی حسن حسین پہ نظر پڑتی تھی نا، اسی بات سے نظر پڑ گئی، تڑپ جاتی تھی. کہاں گئے تمہارے بابا؟ نانا تمہارے کہاں گئے جو تم کو کاندھوں پر بٹھلایا کرتے تھے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے فاطمہ نے کہا علی مجھے بابا کا وہ کرتا دکھلا دو جس میں تم نے میرے باپ کو غسل دیا ہے. مولا کہتے ہیں میرا تیرا کیا کرتا سامنے؟ باپ کا کرتا دیکھا، چیخ ماری، بے ہوش ہو گئی. مولا کہتے ہیں میں نے اس کرتے کو ایسا چھپایا کہ پھر فاطمہ کو اس پر نظر نہ پڑنے پائی. اب آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ اس قدر باپ کے غم میں روتی تھی، اس قدر باپ کے غم میں روتی تھی کہ آخرکار مدینے والوں نے مولا سے یہی میں آپ کو یہاں لے جانا چاہتا ہوں، کیا کہ ان سے کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں. کیوں؟ وجہ ان کے رونے سے اتنی مشہور روایت ہے، ذرا سا رک جائیے. یہ روایت عقل میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ فاطمہ دے یہاں کتنے لوگ ہیں؟ 100 آدمی ہوں گے نا. مائک پہ میں چلا رہا ہوں، ابھی مسائل ہوگا. باہر کسی دکاندار سے جا کے پوچھے بھیا 100 آدمی اندر مائک پہ بیٹھ کے رو رہے تھے، تمہارے کام میں خلل پڑ رہا تھا؟ سوال ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. ممکن نہیں. جو 100 آدمی مائک پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں اور سامنے والے کے دکاندار کے کام میں خلل نہیں پڑ رہا ہے، تو میرا تو کہنا یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کی شاید آواز ہی باہر پڑ جاتی رہی ہے. وہ کیسے سلوات کرنا سن جب پڑھتی ہے آدمی کا تمنا ہوتا، جب انسان پر خود پڑھتی ہے. یہ موجود ہے بیچارے، یہ بھی ان کے بھائی ہاسپٹل تک 4-5 سال پہلے میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا زبردست. اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا. یہاں سے بھاگے ہوئے ہم گئے صاحب لاکھ پھان کر کے لکھنؤ لیا. یہ لوگ بیچارے پہنچے ٹراما سینٹر میں داخل کیا ہے، بیان ٹھیک ٹھاک ہو کے گئے. تو اس کے ساتھ جو ہمارے بھائی کا دوسرا لڑکا تھا اس کو یہاں لگی تھی چوٹ. ٹھیک ٹھاک ہو گیا، چلنے لگا پھرنے لگا سارا کام وام. ایک دن ہم نے ایسے گئے، ہم نے پوچھا کہ کیا بات ہو، اب کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا چاچا سب ٹھیک ہے مگر ابھی بھی جو ہے وہ سانس قاعدے سے لیتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. اچانک میرا ذہن یہاں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی پسلی میں چوٹ لگی ہو اس کو سانس لینے میں تکلیف ہو. اتنے علاج کے باوجود یہ کہتا ہے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. اور جس عورت نے بتایا نہ ہو علی کو کہ میری پسلی ٹوٹ گئی ہے، روزانہ کی مجلسوں میں آج کی مجلس میں نے کہا فرق ہے، شہادت کی مجلس. اب آپ بتائیے انصاف سے کہ آدمی جو ہے وہ ٹراما سینٹر میں ایڈمٹ ہو کے سب کچھ ساری دوا علاج کے مہینے بھر کے بعد کہتا ہے کہ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، جس کا علاج نہیں ہوا. اچھا ایک چیز، دوسری چیز سب سے زیادہ رول رونے میں کس چیز کا ہے؟ اسی سانس کا ہے. تو اول تو ہماری عقل نہیں آتی بات، جس کے ساتھ اتنی بڑی پرابلم ہو وہ اتنی تیز رو کیسے سکتی ہے. نمبر 1 تو ہمارا کہنا یہ ہے، میرا اپنا، آپ نہیں کہتا کہ آپ میری بات مان لیجیے، میرا خیال یہ ہے کہ اول تو شہزادی کی آواز ہی باہر نہیں جاتی ہوگی. نمبر 1 بالفرض مان لیتے ہیں کہ جاتی تھی تو یہ عقل میں نہیں آتی کہ 200 آدمی یہاں رو رہے ہیں، سامنے والے کا ڈسٹربنس نہیں ہے، تو ایک نحیف جاتی بہت معمولی جاتی نہیں ہوگی، ڈسٹرب کیسے ہوگا. لہذا یہ روایت عقل میں، لیکن مشہور اتنی ہے کہ آپ سب نے دھوکہ دیا، ہم کریں تو کیا کریں. اچھا ایک بات، دوسرا سوال اب ہم سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ عقل مند بنتے ہو، 1400 برس کے بعد تمہاری عقل میں بات آ گئی کہ یہ ممکن نہیں ہے. علی کو نہیں پتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ.
صلوات محمد علی سے کہا نا، تو علی کو تو پتا ہے کہ فاطمہ کب روتی ہے، کتنا روتی ہے اور کہاں سے آواز جاتی ہے باہر. مولا کو کہنا چاہیے نہیں کہ کیا بکتے ہو یار تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، فاطمہ کی آواز گھر کے باہر تو نکلتی نہیں، ڈسٹرب کہاں سے ہوگا؟ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. چلیے ایک جواب آپ اس کا دیں گے کہ کوئی مصلحت نہیں ہوگی، بہت سی مجبوریاں علی کے سامنے اس دور میں تھیں، ہو سکتا ہے اس بنا پر خاموش ہو گئے ہوں، ہے نا، وہ جو بھی وجہ ہے. لیکن جب آ کے فاطمہ سے کہا تو شہزادی کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ بتائیے. کیا علی میری آواز ہی کہاں باہر جاتی ہے، یہ تم سے شکایت کر رہے ہیں، یہ جواب ہونا چاہیے تھا نا. لیکن شہزادی کا جواب کیا ہے؟ ان سے کہہ دو تمہارے نبی کی بیٹی بہت زیادہ تمہارے بیچ. اس جواب کا مطلب کیا ہے؟ پڑھ لکھ کے لوگ بتائیے اس جواب کا کیا مطلب ہے. یعنی ان کا اعتراض ایکسپٹ ہے نا، تو اس سے ساری چیزیں ثابت ہو گئی نا. آواز باہر بھی جاتی ہے، ڈسٹرب بھی ہوتا ہے، یہ کیسے ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر غلط ہوتا تو فاطمہ کو ٹوکنا چاہیے تھا، یہ بکتے ہیں تھوڑے بولتے ہیں، میری آواز کہاں جاتی ہے. ایک طرف عقل ہے ماننے کو تیار ہے، دوسری طرف یہ صاحب اتنے ہمارے بزرگ نقل کرتے چلے آئے وہ وقت آپ عقل مند ٹھہرے. تو کسی چیز کا انکار کرنے سے پہلے کوشش یہ کیا کرو کہ کہیں سے معاملہ حل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. علامہ ہندی نے بھی یہ بات کہی ہے ایک جگہ کہ ان اشکل علیک شیء ذرہ فی بقعۃ الامکان. اگر تمہارے لیے کوئی میٹر مشکل ہو جائے تو بہت جلدی انکار مت کرو. ذرہ فی بقعۃ الامکان، اس کو امکان کی جھولی میں ڈال کے چپکے ہو جائے. اس لیے کہ ہماری عقل کم ہے، جیسے جیسے جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی ویسے ویسے بات سمجھ میں آئے گی. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ بھیا اتنے بزرگوں نے کہا کچھ مطلب ہوگا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا بات. اگر سلسلے سنت پرفیکٹ ہے تو ورنہ میرا اس سے نہیں انکار ہے کہ گڑی نہیں گئی جھوٹی نہیں ہے، بالکل. لیکن اگر سلسلے سنت وغیرہ سب پرفیکٹ ہے اور حدیث ٹھیک سمجھ میں آتی ہے تو صرف اس لیے کہ عقل میں نہیں آ رہی انکار مت کیجیے. ضرور فی بقعۃ. ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم آپ آگے بڑھ جائیں، اس میٹر کو یہیں چھوڑ دیں کہ بھئی ہماری عقل میں نہیں آتا، اس کا کوئی مطلب ہوگا. ایک یہ صورت. دوسری یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں 100% اس کا مطلب یہی ہے. ایک آدمی کی فکر ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ فکر 100% صحیح ہو، غلط بھی ہو سکتی ہے، چن بھی سکتا ہے آدمی. لیکن جو میری سمجھ میں آیا 5 منٹ میں وصولی ہے، شاید اس کا مطلب یہ ہو. صلوات مولانا وسیع حسن صاحب کے ایک ہی، جو نہیں جانتے میرا نام وسیع حسن ہے، یہ بات کر رہا ہوں. مولانا وسیع حسن صاحب کے ایک ہی لڑکا ہے، اور اس لڑکے کو صاحب کہ وہ خدا نہ کرتا اللہ سب کی اولاد کو سلامت رکھے ہر بلا سے، صاحب کڈنی خراب ہو گئی. یہ مثالیں دوسروں کو نہیں دے سکتا، اس کے لیے کڈنی خراب ہو گئی. اب کیا کرے صاحب؟ تو کسی نے کہا صاحب اس کا واحد علاج ہے تبدیل کر دیجیے. ماں باپ نے دیکھا صاحب نہیں آپ بھی نہیں لے سکتے، اس کو دیکھا ایکسپٹ کرے کہ نہیں کرے. میاں جب ماں باپ نہیں دیں گے تو خاندان والا کام دینے لگا. اب پریشان ہے، کہیں مل جائے. یہ اس کا ہندو دوست تھا، ڈونر نہیں ہے، بات سنیں، ہندو دوست تھا. ایسی دانت کاٹی دوستی تھی. دیکھیے انسانیت کسی مذہب میں مقید تھوڑی ہے، انسانیت کہیں بھی ہو سکتی ہے. تو اس نے کہا آگے کہ چاچا ایسا ہے کہ آپ میری ٹیسٹ کروائیے، اگر لگ جاتی ہے تو میں ایک اپنی کڈنی دے دوں گا، مریں گے تو ایک ساتھ، زندہ رہیں گے تو ایک ساتھ. بات ہو ایسا اتفاق سے ڈاکٹر نے کہا ہاں بالکل لگ جائے گی، ایج بھی وہی ہے اور خون بھی وہی ہے اور فلاں بھی وہی ہے، سائن سب کچھ وہ سب. وہ وسیع حسن صاحب کا لڑکا جو کل مرا کہ پرسوں کڈنی لگ گئی، ایکسپٹ بھی کر لیا بدن نے، وہ صاحب ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اب دونوں نے ایک ساتھ انٹر کیا، بی اے کیا، بی ٹیک کیا، ایم ٹیک کیا، دلی میں ایک ساتھ. شیخ علی تو ملنا نہیں تو اس کی مثالیں کر سکتے. تو آپ دلی بھائی اس کی مثال تو ممکن ہو، سمبھو ہو، اسمبھو چیز کی مثال دے گا تو اب سب ایک ساتھ انٹر بی اے بی ٹیک ملازمت کرنے لگے. ایک دن میرے لڑکے کا فون آیا، دیر
کہنے لگے وہ فلاں جس نے لڑکے نے کڈنی دی تھی تو کہنے لگے کہ اس کی ایک ہی کڈنی میں اس کی کڈنی خراب ہو گئی. وہ کہہ کے لگا رونے. اب دیکھیے باپ ہے لیکن بچے کو یہ بات اچھی لگے. میں نے کہا بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو, خدا نے تم کو دوسری زندگی دے دی. وہ کون سا شیعہ مومن ہے جس کے لیے تم اتنا ہچک ہچک کے رو رہے ہیں؟ ارے چھوڑو, اللہ کا کرم تم بچ گئے نا. باپ ہوں, میرے بیٹے کو یہ بات اچھی لگے گی. اس کا جواب کیا ہوگا؟ جناب والد واجد صاحب میں مر چکا تھا, میرا دوسرا وجود اس کی وجہ سے ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ جس کی وجہ سے وجود ہے اس کو اگر تکلیف ہوگی تو شرافت ہے تو سب اس تکلیف کا احساس کریں گے جس کی وجہ سے وجود ہے. ہو گئی بات. اس مثال کو آپ یہی رکھیے. اب واپس چلیے. یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ ستارے, ان سب کے وجود کا سبب اعلموا یا ملائکۃ سکان السماوات انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجور ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ. ان پانچ کی محبت میں. یہ پانچ کون ہے؟ یہ پانچ کون ہے؟ ہم نے کہا رسول اللہ, ان کے داماد, بیٹی اور نواسے. نہ. پھر یہ پانچ کون ہے؟ علی پیغمبر, ان کی زوجہ, دونوں بیٹے. نہ. پھر یہ پانچ کون ہے؟ حسنین, ان کے والدین اور رسول اللہ. نہ. تو پھر کن پانچ کی محبت میں؟ کہ ہم فاطمہ تو وابوہا وبنوہا وبنوہا. فاطمہ کے باپ, فاطمہ کے شوہر, فاطمہ کے بچے. اب کوئی اگر پلٹ کے پوچھے آسمان کے وجود کا سبب فاطمہ اور فاطمہ کے لوگ, زمین کے وجود کا سبب فاطمہ, ان کے باپ اور ان کے شوہر, ان کے بچے. دریا, فضا, ہوا, چل, پوری کائنات کے وجود کا سبب فاطمہ زہرا. اور ابھی کیا مثال دی گئی؟ جس کی وجہ سے وجود ہے اس کو تکلیف پہنچے گی. شرافت ہے تو سب احساس تکلیف کریں گے. فاطمہ کی آواز باہر نہیں جاتی تھی, فاطمہ آ کرتی تھی, زمین آ کرتی تھی, آسمان آ کرتا تھا, مدینے کے کنار سے کراہنے کی آواز آتی تھی. تب ان لوگوں نے کہا ان کو خاموش کیجیے, ہمارے کاموں میں خلل. اب سمجھ میں آئی بات آپ کی. یہ جب سمجھ میں آ جائے گا نا تب آپ کو وہ بھی مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا جو روایات کہتی ہیں روز عاشورہ سورج کو کہنے لگا, چاند کو کہنے لگا, فرات کا پانی نیزوں اچھلا, پتھروں سے خون اگلا. یہ کیوں ہوا؟ کہ یہ اسی لیے ہوا, ارے فاطمہ کا بیٹا مارا گیا ہے. چاند نہیں روئے گا, سورج نہیں روئے گا, عرش و فرش نہیں روئے گا. ایک فاطمہ آ کر دے, در و دیوار سے مدینے کے کراہنے کی آواز. جس فاطمہ کی حیثیت یہ ہے, جس فاطمہ کا مرتبہ یہ ہے دنیا میں اور محشر میں, جس فاطمہ کو اپنے بابا کی امت سے لگاؤ اور محبت یہ ہے کہ اپنی موت کے وقت, اپنی شادی کے وقت یاد کس کو کیا جا رہا ہے؟ خدا میرے بابا کی امت, اللہ میرے بابا کی امت, اور اس بابا کی امت میں, بابا کی امت میں اس بیٹی کو کیا دیا. میں نے کہا یا تم سید ہو یا تم شیعہ ہو, ماں ہے تمہاری فاطمہ, ماں کے غم میں تم نہیں چیخو گے چلو گے تو کون چیخو. اور سنیں دیکھیے دعا کے جیسی کیفیت ہوتی ویسا اثر ہوتا ہے, اور دعا کے حالات الگ ہے. راہ چلتے ایک آدمی دعا کر لے, مولانا میری بیوی بہت بیمار ہے, انشاءاللہ مولا شفا دے, یہ دعا ہو گئی. ایک دعا ہے نماز کی حالت میں, قنوت کے عالم میں, ایک دعا ہے سجدے کے عالم میں. تو
اس کی حیثیت زیادہ ہوگی نہیں. پھر انسان کا فرق پڑتا ہے. ایک عام آدمی کی دعا ہے, ایک کسی اللہ والے کی دعا ہے, اور ایک کسی امام کی دعا ہے. تو شخصیت کا فرق اور پھر حالت کا فرق. چھٹے امام کی دعا ہے, حالت سجدہ ہے, اور اس سجدے کے عالم میں تمہارے چھٹے امام نے دعا کی ہے, پالنے والے رحم فرما کاہے پر, ارحم الصرخۃ التي كانت لنا, ان چیخوں پر رحم کر جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں. تو آپ کی ان آوازوں کے لیے دعا تمہارے امام نے کی, آپ کی ان چیخوں کے لیے دعا چھٹے امام نے. ورحم الصرخۃ التي كانت لنا. چند جملے سن لیجیے شہزادی کے سلسلے میں, اور آئیے اس کی زبانی سنا دوں جس نے یہ ظلم کیا ہے. اس نے خط لکھا حاکم شام کو, خود لکھا ہم نے کیا 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 ہے. کہتا آئے دروازے پر آگ اور لکڑی جمع کر کے, ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا, فاطمہ آئی, علی کو بھیج دو, علی نہیں آ سکتے. میں نے بھی آپ کو روایت سنائی تھی کیا, جب زہرا آتی تھی پیغمبر کھڑے ہوتے تھے, اس کے دستر چومتے تھے. وہ لکھتا ہے کہ چادر میں لپٹا ہوا ہاتھ فاطمہ کا نکلا کہ دروازے کو لاک کر دیں. میرے ہاتھ میں کوڑا تھا. سنو سیدو, سنو عاشقان فاطمہ شہزادی کے ساتھ میں نے اتنی زور کا کوڑا مارا فاطمہ کی چیخ نکلی, یا رسول اللہ اب آپ کی بیٹی کے ساتھ یہی ہوگا. وہ کہتا ہے کہ زہرا کی چیخ ایسی دردناک تھی کہ میں بھی لرز گئی. میں نے کہا بس, اس سے زیادہ مناسب نہیں ہے نبی کی بیٹی پر ظلم. کہ اتنے میں گزشتہ جنگوں علی کے ہاتھوں اپنے بزرگوں کا قتل جاتا ہے. وہ جب کینہ علی کے تئیں ہمارے دل میں تھا پلٹا, واپس آئے ہم. اب جو واپس آئے دروازہ بند ہو چکا تھا, ہم نے دروازے میں آگ لگا. کہتا جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا تو ایک شخص دوڑ کے آیا اور پورے فورس کے ساتھ اس نے دروازے پر دھکا مارا. دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے فاطمہ کے اس کو شیرویر نہیں جلدی یاد ہوتا, لاہور مہینوں جلدی شیرویر نہیں پڑتا, لیکن ایک بزرگ شخصیت ہے مرحوم آیت اللہ العظمائے کمپانی رحمت اللہ, ان کا پورا مرثیہ ہے. اس کا ایک شعر سن لیجئے کیا ہوا تھا اس میں. فرماتے ولست ادری ما قصۃ المسمار سن صدرہا خزینۃ الاسرار. میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں کہ کیل کا قصہ کیا ہے. اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل کا مطلب سمجھ میں آیا. کہتے ہیں کہ دروازے پر ایک کیل تھی, دونوں دروازے کو چھوڑنے کے لیے جب آگے اور سے لگا جو دروازے میں کیل تھی تو فاطمہ کے سینے میں ایک ہوتا جھٹکے سے لگ گئی, چوٹ بات ختم ہو گئی. یہاں ایسا نہیں, پیچھے دیوار ہے, پہلے تو فورس سے آگے دروازہ لگا, پھر کچھ دیر تک ان لوگوں نے دروازے کو دبائے رکھا. فاطمہ زہرا جس کو نبی نے اپنی ماں کہا, در و دیوار کے درمیان کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. پڑھنے کی چیز نہیں, سننے کی چیز نہیں ہے, آپ خود غور کیجیے. یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے. روایت کہتی جیسے شہزادی در و دیوار سے نکل پائی, کی دھسی ہے نا, معمولی تکلیف ہے, اپنا غم ہو گیا, اپنے درد ہو گیا. آگے امیر المومنین
کے سامنے سینہ سے علی کے سامنے کھڑی ہو گئی. مت پڑھو وسیع سنت مت پڑھو. کیوں؟ بہت سخت ہے. مگر پڑھوں گا کیوں؟ چھٹے امام نے کہا ہے بتا ہمارے چاہنے والوں کو بتاؤ ہم سب کے پاس تو نہیں ٹائم ہوتا مطلب مطالعے کا بتاؤ جیسے شہزادی نکل پائی علی کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی سینہ سے پر کہ اتنے شخص نے تلوار نکال لی. روایت کہتی تلوار کے دستے سے اتنی زور کا وار کیا ہے شہزادی کے شکل مبارک پر روایت کا جملہ بی بی کی چیخ نکلی یا فزت و خودینی وقت سقطت ما فی احشائی. اے فزا مجھے پکڑ لو, فزا مجھے سہارا دے دو, فزا میرا بچہ مر گیا. بے ہوش ہوں ان کو موقع ملا کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. علی کے گلے میں رسی کا بندہ ڈال دیا. پاس کہتے ہیں کہ ایک آدمی خشکا ہوا, دوسرا آدمی اس سے دیوتا ہوا. یہ بھی آدمی ادھر تھوڑی دیر کے بعد جو بیوی کی آنکھ کھلی دشت افاقہ ہوا. پہلا سوال یہ تھا علی کہاں گیا. کسی نے کہا علی کو گرفتار کیا گیا. یہاں اب دو طرح کی روایتیں. بعض مشہور یہی ہے کہ سر پہ ردا ڈالے اور گھر سے نکل پڑے. بعض کتابیں کہتی چل ہی نہیں جا رہا تھا. تب خاندان کی دو عورتوں نے بنی ہاشم کی دو عورتیں دونوں طرف سے شہزادی کا بازو تھا لے کے پکڑا کے باہر آئے. فاطمہ نے کہا خلو ابن عمی, علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی. علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی. سلمان فارسی بزرگ صحابی پیغمبر کہتے ہیں جیسے ہی فاطمہ نے کہا علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی, سلمان کہتے ہیں مسجد نبوی نرس کو اٹھا دو. اور سنا کیا ہمارے اولاد کے پانچویں امام کی بزم ہے. شہزادی کا تذکرہ ہو رہا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ علی کو چھوڑو ورنہ کرتا سر میں رکھ لوں گی بابا. ہمارے اولاد کے پانچویں امام نے قسم کھا کے کہا خدا کی قسم اگر ہماری دادی نبی کا کرتا سر میں رکھ لیتی مدینے میں ایک آدمی زندہ نہ بچتا. یہ کیفیت ہے گھر کی. کہا یہ مسجد میں لے چلو آپ کو, وہاں کیا ہو رہا ہے. وہاں حالیہ علی کی گردن جھکی تھی. ایک آدمی گردن پہ تلوار لیے بیعت کرو نہیں تو مار دیں گے. امیر المومنین کی مٹھیاں یوں بند ہیں. کچھ لوگ طاقت آزمائی کر رہے, کھول کر کے ہاتھ کھل جائے, ہاتھ رگڑوا کے شور مچا دے, بیعت ہو گئی. مٹھیاں بند ہیں. تو اتنے میں مولا کے کان میں اس عالم میں کیا ہے میرا مولا, کیا ہے علی کو, اس عالم میں مولا کے کان میں آواز گئی شہزادی کی علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا رکھ لوں گی, سر پہ سرکار رکھ دوں گی. علی کے کان میں جیسے ہی آواز پہنچی تاریخ کہتی مولا نے اشارہ کیا سلمان یہاں. سلمان نے کہا یہ سلمان جاؤ جاؤ جلدی سے چلے جاؤ, فاطمہ سے کہہ دو بددعا نہ کرے. سلمان اگر فاطمہ نے بددعا کر دو مدینے میں ایک آدمی سے اتر نہیں ہو جائے. ابھی سے کوئی مطلب تھا بتائیے. چپ رہتے نا. کل کو تاریخ کیا لکھتی نبی کی بیٹی کو نبی کی امت نے اتنا ستایا بیٹی نے بددعا کر دی مدینہ تباہ ہو گیا. ابھی سے کوئی مطلب ہے تو وائے میرا مولا. سلمان کہتے میں آیا, میں نے کہا بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں, آپ عذاب کا سبب مت بنیے. شہزادی نے کہا سلمان میرا مزاج نہیں ہے اس طرح کا, میں بھی نہیں چاہتا. اب پھر یہ کیا ہے کہ تم نہیں دیکھ رہے علی کو قتل کرنا چاہتے. ارے میں سب برداشت کر سکتی, علی کا قتل کر سکتا.
سلمان نے کہا بیوی تو میں تھوڑی کہنے آیا ہوں. تب پھر تب مجھ سے علی نے کہا ہے زہرا سے کہہ تو گھر چلو جائے. علی نے کہا ہے میں علی کی اطاعت گزار وقت کے لیے میرے بھائی ورنہ ابھی 40-45 منٹ اور مسائل پڑے اطلاع ایک دن کا حق ادا ہوگا. فدر کا چھلنا پسلیوں کا ٹوٹنا محسن کی شہادت دربار میں جانا آنا یہ ساری چیزیں سبب بنی کہ 18 سال کی فاطمہ اب چلا نہیں جاتا. کچھ دن نہیں بقی ہوئی اب چلا نہیں جاتا. سلمہ زوجہ ابو رافع سے روایت ہے کہتی 40 دن فاطمہ بستر پر رہی ہے. سلمہ کہتے ہیں جس دن شہزادی کی شہادت ہوئی ہے اس دن اتنی تکلیف تھی کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی کبھی بائیں کروٹ لیتی. سلمہ کہتی ہے کہ میں نے سر پہ ردا ڈالی تیزی سے گھر سے نکلی کم سے کم علی کو اطلاع کر دیں گے. جب چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے نا آدمی کیا گھبرا آگے پر ادھر سے علی آ رہے ہیں. کیا بات ہے سلمہ اتنا پریشان کیوں؟ اب نہیں لگتا کہ بچیں گی مولا. اللہ میں مجلسی لکھتے ہیں تیزی سے آ گئے مولا کائنات گھر میں تکیے سے سر اٹھایا وَوَضَعَهَا عَلَىٰ حِجْرِهِ اپنی آغوش میں اپنے زانوں پہ فاطمہ کا سر رکھ لیا. بڑی محبت سے پکارا زہرا کوئی جواب نہیں. فاطمہ کوئی جواب نہیں. بنت رسول کوئی جواب نہیں. جب کئی آوازیں دے چکے تو فرمایا زہرا میں علی پکارا. علی کا نام سنا آپ کھول دے آپ آ گئے بس آپ بھی کا انتظار تھا. مجھ کو آپ سے کچھ کہنا ہے کہیے. آپ غسل دیجیے گا آپ کفن بنائیے گا آپ غروب کیجیے گا سارا کام رات کی تاریکی میں کیجیے گا. علی وسیعت سے ماں کے حصہ ثواب کی مجلس ہے کیا محبت ہے. علی میرے بچے کم سن ہیں میرے بچے چھوٹے ہیں. علی ابھی کل یہ نانا سے جدا ہوئے ہیں آج ماں سے بچھڑ جائیں گے. اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ آ کے سو جائیں ان کو سختی سے میری قبر سے نہ اٹھانا سختی سے میری قبر سے نہ اٹھانا. علی چلے گئے. اسماء میرا بستر لگا دو. تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا جواب نہ ملے سمجھ لینا میں بھرنا نہیں ہوں. لیکن جب میرے بچے آ جائیں پہلے ان کو کھانا کھلا دینا تب میرے مرنے کی اطلاع دینا. روایت کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد اسماء آئی کئی آواز دی جواب نہیں ملا. اپنے آپ کو بی بی کے جسم پر گرا دیا. بابا کو سلام کہیے گا رسول اللہ کو سلام. اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی جیسے حسن و حسین آ رہے ہیں. اسماء نے اپنے کو سنبھالا باہر نکلی. اسماء اماں کہاں ہے؟ اسماء کو تو وصیت کا نام کرنا تھا نا جیسے سنی گئی بھائی لا کے کھانا سامنے رکھ دیا. یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم پوچھ رہے ہیں کبھی کبھی اس طرح کا انداز آدمی کو شک میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ کیا چکر اچانک بغیر جواب کے کھانا آ گیا؟ اسماء شک کی گنجائش ہے نہیں ہے. اماں کہاں ہے؟ کہا دو بتاتی ہوں. یہ انداز خود ہی ہے جو شک میں مبتلا کر دیتا. کیا معاملہ انداز آج بدلا ہوا اتنا. اسماء اماں کہاں ہے؟ کہا دو بتاتی ہوں. تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کہا بتاتی کیوں نہیں اماں کہاں ہے؟ اسماء کہتی ہے شہزادہ تم ٹھیک سمجھ رہے تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ کے نبی سے اتنے پیار میں سنتے ہی دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے. امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ دیا. پتہ نہیں حسین کو کتنی محبت ماں سے اور ماں کو حسین سے ہے کہ اللہ نے ولی سے کہتے ہیں کہ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پر گرا دیا مگر حسین ماں کے پائتی ہیں. ماں کے پیروں کو حسین نے اپنے رخساروں میں ملنا شروع کیا. اماں تمہارا لال آیا ہے. اماں تمہارا حسین آیا ہے. اماں اپنے حسین کا جواب
قضا کو قبول فرما مزید قضا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ نام جوار معصومین مجھے کرامت جس مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اس مجلس کا ثواب کی روح تک پہنچا کہ گناہوں کو بخش دے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ کو ایصال ثواب